أبي القاسم خاتم النبيين وہ ہے جس نے امید میں ایک رسول بھیجا انہیں میں سے جو ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے اور ان کے نفوس کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس کے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ جو کام حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ خالق کی طرف سے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک تو مجلس میں عرض کیا گیا، ایک دن تلاوت کو، دوسرے دن تزکیہ نفوس کو، اور کل تعلیم کتاب و حکمت۔ آج یہ ترتیب جو ہے الفاظ کی، اس کے متعلق عرض کرنا ہے۔ یوں تو عربی زبان میں جو عام حرف عطف زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ان میں واو ترتیب کے لیے نہیں ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ واو میں کہ جو پہلے چیز ہے وہ پہلے ہوئی ہو اور جو اس کے بعد ہے وہ اس کے بعد میں کہوں کہ کل میرے پاس آپ بھی تشریف لائے تھے اور آپ بھی آئے تھے، تین آدمیوں کا نام لوں تو یہ ضروری نہیں ہے، اور ترجمہ ہوتا ہے واو کا، اس میں یہ لازم نہیں ہے کہ جس کا نام پہلے لیا ہے وہ پہلے آیا ہو، جس کا نام دوسرے نمبر پر لیا ہے وہ دوسرے نمبر پر آیا ہو، جس کا نام تیسری وہ آخر میں آیا ہو، تو واو میں ترتیب نہیں ہے۔ فی اور ثم یہ دو حرف عربی میں جو حرف ہیں ان میں ترتیب ہے، ان میں بھی فرق ہے کہ فی آتی ہے ترتیب بلا فاصلہ کے لیے، یعنی یہ ہوا تو پھر بغیر فاصلے کے یہ دوسری بات ہو گئی۔ اس کا ترجمہ پرانے زمانے والی زبان میں پس کے لفظ کے ساتھ کرتے تھے، بولنا شخص آیا پس سنا تو پس کے معنی یہ تھے کہ اس کے بعد وہ آیا۔ اب ہماری اردو پس والے زمانے سے آگے بڑھ چکی ہے، اب پس کے بجائے ہم لوگ تو کی لفظ کا استعمال کرتے ہیں، وہ آئے تو وہ آگے، یہ جو پس جہاں پر استعمال ہوتا ہے وہاں اب ہم لوگ تو کی لفظ کا استعمال کرنے لگے ہیں۔ ثم ہے ترتیب با فاصلہ کے لیے، یعنی پہلے چیز کے بعد دوسری چیز ذرا دیر کے بعد ہوئی ہے، یعنی زیدن ثم عمرن، پہلے زید آیا اور پھر یعنی تھوڑی دیر کے بعد تھوڑے فاصلے سے عمر آ گیا۔ یہ ثم تاخیر کے لیے، اس کا ترجمہ ہم لوگ پھر کی لفظ کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ ہوا پھر یہ ہوا، اس سے فاصلہ کچھ تھوڑا سا بیچ میں نمایاں ہو جاتا، لیکن واو میں ترتیب نہیں ہے۔ لیکن ترتیب نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس میں جو چیزیں بیان ہوئیں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی سلسلے سے ہوئی ہوں، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ
کہ وہ اس سلسلے سے نہ ہوئی ہوں. یعنی ہو سکتا ہے کہ کہنے والا جس سلسلے سے کہ اصل باتیں ہیں اسی سلسلے سے بیان کرے. تو یہ نہیں کہ واؤ کا استعمال پھر غلط ہو جائے. شرط اس میں ترتیب کی نہیں ہے، یہ کہ ترتیب نہ ہونے کی شرط ہے. تو جب اس سلسلے کے آیات کو میں دیکھتا ہوں، جو میں نے کہا 4 محل کے اوپر یہ مضمون ہے، تو یہ جو ترتیب یہاں ہے 3 محل پر یہ بیان ہے. صرف ایک میں ذرا سا مقدم اور مؤخر ہے. وہ ایک پہلا موقع جو میں نے کہا تھا کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو جب اونچا کر رہے ہیں، اس وقت حضرت ابراہیم نے جو مناجات کی تھی اس میں سلسلہ الفاظ کا یوں ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پروردگارا، اور یہ عرض ہے کہ ان کے درمیان ایک رسول انہی میں سے بھیجنا. اب وہ رسول کیسا ہوگا؟ ہیں بھائی سب کام، مگر سلسلہ اس میں یوں ہے وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ، ان کے سامنے وہ تیری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. یہ پہلا کام. یہ تو وہاں بھی پہلا نمبر 1 تھا، یہاں بھی نمبر 1. اس کے بعد ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں تیری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے نفوس کو پاکیزہ کرتا ہے. تو بس نمبر 2 اور 3 میں وہاں نمبر 2 ہے تعلیم کتاب و حکمت، اور نمبر 3 ہے تزکیہ نفوس. اور باقی 3 محل جو ہیں، میں نے کہا 4 جگہ ہے یہ مضمون. تو دوسری جگہ یعنی وہ دوسرے پارے کے شروع میں جو ہے وہاں یہی سلسلہ ہے جو میرے زیر عنوان آیت میں ہے. یعنی وہاں یوں ہی ہے کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. وہ ہے جس نے امیین میں وہ نہیں بلکہ جیسے کہ یعنی یہ تبدیلی قبلہ بھی ایک ہمارے احسان کا ایک نعمت تھی. جیسے ہم نے تم میں ایک رسول بھیج دیا کہ جو تلاوت آیات کتاب کرتا ہے، نمبر 1. اور اب نمبر 2 ہے یزکیہم، ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے. وہ اس پہلی آیت میں نمبر 3 تھا، یہاں وہ نمبر 2 ہے یزکیہم، ان کے نفوس کو پاکیزہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ دوسری جگہ. تیسری جگہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ لقد من اللہ کا احسان ہے مومنین پر، جبکہ ان میں ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے تلاوت آیات کتاب کرتا ہے. یہ تو ہر جگہ نمبر 1 تھا. اور اب پھر وہی جو نمبر 2 میں تھا وہی ہے یزکیہم، اور ان کے نفوس کو پاکیزہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اگرچہ وہ اس کے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. تو یہی سلسلہ جو نمبر 2 میں تھا، یعنی دوسری جگہ تھا، وہی تیسری جگہ میں رہا. اور اب وہ چوتھی جگہ جو میرا عنوان کلام ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ ہے جس نے امیین میں
ایک رسول بھیجا انہی میں سے جو یتلو علیہم آیاتی، پہلا کام تو ہر جگہ یہی تھا کہ تلاوت آیات کتاب کرتا ہے، اور پھر وہی یزکیہم جو 2 جگہ تھا وہی یہاں تیسری جگہ بھی کہ ان کے نفوس کو پاکیزہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس کے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ تو معلوم ہوا کہ 4 جگہوں میں سے ایک جگہ بس ترتیب وہ ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ پہلے ہے اور یزکیہم بعد کو ہے، اور باقی 3 جگہ یہی ترتیب ہے کہ پہلے تلاوت کتاب اور پھر تزکیہ نفوس اور پھر تعلیم کتاب و حکمت۔ تو اب وہ ترتیب جو ہے اس پہلی جگہ میں اس میں مجھے کوئی بحث نہیں ہے، تلاوت کتاب کرتا ہے اور تعلیم میں کتاب و حکمت دیتا ہے، اس میں وہ بحث نہیں آئے گی جو میں بعد والی ترتیب میں پیش کروں گا، وہ بالکل گویا صاف سیدھی ترتیب ہے کہ تزکیہ نفوس بعد کے، تلاوت کتاب، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفوس، اس میں کوئی بحث نہیں۔ یہ ظاہر نظر میں بغیر غور و خوض کے یہ تو جیسے سیدھی طرح سے جو ترکیب ہونا چاہیے وہ، لیکن 3 جگہ بتواتر جو ترتیب ہے وہ اس میں خاص جیسے پیچیدگی محسوس ہوتی ہے، ضرور کسی جگہ کسی شے کسی آدمی سے متعلق جو باتیں ہوں ان کو ایک ساتھ بیان ہونا چاہیے۔ مثلا آپ نے کئی جگہ کے سفر کیے ہیں، پہلے لاہور گئے ہیں پھر کراچی گئے ہیں، اور آپ اس کی رودات سنانے لگے تو آپ نے کہا بھائی لاہور گئے تھے، وہاں ان صاحب سے ملاقات کی اور فلاں میٹنگ میں شرکت کی اور مثلا فلاں عمارت کو جا کے دیکھا، جو جو کام لاہور میں کیے تھے وہ سب آپ ایک ساتھ بیان کریں گے، اور پھر کہیں گے کراچی گئے وہاں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، جو کراچی کی باتیں ہیں وہ کراچی کے ساتھ کہیں گے، لیکن لاہور کے متعلق آپ نے بیان کیا یہ ہوا فلاں صاحب سے ملے اور فلاں جگہ گئے، اور اس کے بعد کراچی پہنچ گئے اور کراچی کی باتیں کرنے لگے، اور جب کراچی کا بیان ہو چکا تو آپ نے کہا ہاں لاہور میں ہم اس میٹنگ میں بھی گئے تھے، یعنی بیچ میں کراچی آ گیا اور پھر لاہور کی ایک بات آپ نے کہی، تو یہ جیسے محسوس ہوگا کہ کہنے والا لاہور کے ذکر میں اس کو بھول گیا تھا۔ لاہور کے ذکر میں یہ خیال نہیں آیا تھا اس میٹنگ کا، اور جب کراچی کا بیان ہو گیا تو یاد آیا کہ ہم نے لاہور میں یہ جو کام کیا تھا اس کا تو بیان ہی نہیں کیا، لہذا اب اس کے بعد اس کی تلافی کے لیے کراچی کے بعد پھر لاہور کا جز بیان کر دیا۔ اب یہاں غور فرمائیے کہ یتلو علیہم آیاتہ، یہ ان کے سامنے اس کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، یہ آیتیں کاہے کی ہیں؟ اسی کتاب کی تو ہیں، یعنی تلاوت متعلق کتاب سے ہے۔ اب وہاں میں نے کہا تھا یہ بحث نہیں آتی کہ اسی کے بعد تعلیم کتاب کا ذکر ہے، لیکن یہاں تلاوت آیات اور پھر تزکیہ نفوس کہ نفوس کو پاکیزہ بناتا ہے، یہ اب ایک غیر متعلق بات کتاب سے ایک الگ چیز ہو گئی کہ یہ نفوس کی اصلاح کرتا ہے، یہ ایک دوسری جنس کی چیز ہو گئی، اور اب پھر یہ اس کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے، یعنی جس کتاب کا تزکیہ نفوس کے پہلے ذکر ہوا تھا اب پھر اس کتاب سے متعلق ایک کام بیان ہونے لگا کہ یہ تعلیم کتاب بھی دیتا ہے، تو کیا معاذ اللہ متکلم قرآنی جب اس نے تلاوت کا نام لیا ہے تو اس وقت یہ بھول گیا تھا کہ اس کی تعلیم بھی یہ دیتا،
اسی لیے میں نے کہا کہ وہاں یہ بحث نہیں آتی اس پہلی آیت میں. وہاں بالکل ہمیں بظاہر سیدھی بات معلوم ہوتی ہے کہ بھائی تلاوت کتاب کا نام لیا، اسی کے بعد تعلیم کتاب کا. یہ تو بالکل صاف چیز نظر آتی ہے. لیکن وہ تو ایک جگہ ہے، اور 3 جگہ جس ترتیب سے بیان ہوا ہے، اس ترتیب میں یہ بیچ میں کھانچا محسوس ہوتا ہے کہ ادھر کتاب، اس کے تلاوت کا ذکر، اور بعد میں کتاب اس کی تعلیم، اور بیچ میں تزکیہ نفوس. تو یہ ہم ایسا کریں تو بھول ہوگی. لیکن وہ جو بھول سے بری ہے، ارے ہم تو پیغمبر کو بھی سہو نسیان سے بری جانتے ہیں، لیکن جو کوئی پیغمبر کی حد تک سہو نسیان کو جائز بھی سمجھتا ہو، وہ بھی خالق کریم کے لیے تو سہو نسیان کو صحیح نہیں سمجھتا. ارے رسول کے لیے سہو نسیان کو جائز سمجھنے والے یہی تو کہتے ہیں کہ بشر تھے، اور جو بشر ہوگا وہ بھولے گا بھی، چوکے گا بھی. کہتے ہیں کہا یہ قرآن میں کہ میں تمہارا ہی ایسا بشر ہوں. تو جب تمہارا ہی ایسا بشر ہوں تو بشر تو بھولتا ہے، چوکتا ہے، غلطی بھی کرتا ہے. لہذا جب وہ اس نے خود کہہ دیا کہ تمہارا ہی ایسا بشر ہوں، تو اس کے معنی ہے کہ بھولتے بھی ہیں، چوکتے بھی ہیں، غلطیاں بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ بشر ہیں. تو اب وہ اس وقت وہ بحث تو پوری بشریت کے مسئلے پر، وہ تو میرے نزدیک بالکل صحیح ہے، جزو دین ہے بشریت، بشر تسلیم کرنا. لیکن یہ کہ یہ تصور کے بشر کے لوازم میں سے ہے کہ بھولے ضرور، بشر کے لوازم میں سے ہے کہ چوکے ضرور، بشر کے لوازم میں سے ہے کہ غلطی ضرور کرے. یہ میرے نزدیک بشر ناشناسی کی دلیل ہے. پھر بولے بشر کو سمجھتے ہیں کہ بشر کے لازمی ہے کہ بھولے ضرور. انسان کو سمجھتے ہیں کہ انسان کے لازمی بات ہے. اس کے لیے ایک مقولہ تصنیف کر لیا، کوئی حدیث نہیں ہے کہ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان. انسان تو مرکب ہے، ایک معجون ہے کہ اس میں خطا بھی ہے اور نسیان بھی ہے. میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ حدیث نہیں ہے، بنایا ہوا جملہ ہے. انسان مرکب ہے. یہ اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ایسے جملے تصنیف ہوئے ہیں. کہ ہماری غلطیوں کی گرفت بے دردی کے ساتھ نہ ہو. لہذا انسانیت کی صفت لے لو کہ ہم بیچارے انسان ہی تو ہیں، اور انسان تو خطا اور نسیان کا مجموعہ ہے. لہذا ہم بھولیں اور غلطی کریں تو کیا بات ہے. اور ایک جماعت کے لیے کچھ بڑے افراد کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے تصنیف ہوا کہ اگر خطا اجتہادی کچھ بڑی شخصیتیں کر دیں، یہاں تک کہ خطا اجتہادی کر کے میدان جنگ میں آ جائیں اور بھی اسے کوئی اہم بات نہ سمجھنا، آ کر بیچارے انسان تو تو اب اس پر کوئی تفصیلی بحث اس وقت نہیں کرنا ہے، نہ انسان موضوع بحث ہے میرا، مگر چونکہ بات آ گئی ہے لہذا مختصر طور سے کہتا ہوں کہ یہ تصور کرنا کہ غلطی اور خطا جو ہے اور بھول جو ہے یہ انسان کے جز ہے، لوازم میں سے ہے، یہ تصور بے بنیاد ہے. جو کسی شے کے لوازم میں سے چیز ہوتی ہے وہ جتنی وہ شے کامل ہو
اتنا وہ لازمہ قوی تر ہوگا۔ مثلا نور کا کام ہے تاریکی کو دور کرنا، تو نور جتنا کامل تر ہو اتنا تاریکی کو زیادہ دور کرے گا۔ اگر بھول اور غلطی لوازم میں سے انسانیت کے ہو تو اس کے معنی ہے کہ جتنا کامل انسان ہو اتنا زیادہ بھولے۔ جتنا بڑا انسان ہو اتنا زیادہ غلطیاں کرے، اتنے زیادہ چوکے، اتنی زیادہ خطائیں کرے، اس لیے کہ انسانیت کے لوازم میں سے اور انسانیت اس میں بڑھی ہوئی ہے، لہذا غلطیاں بھی بڑھی ہوئی ہیں۔ انسانیت زیادہ ہے لہذا چوکتا بھی زیادہ ہے، بھولتا بھی زیادہ۔ اب جب یہ بالکل کھلی ہوئی حقیقت ہے اور متفقہ فیصلہ انسانی ضمیر کا ہے کہ انسانیت کی بلندی ان چیزوں کی کمی میں ہوتی ہے، زیادتی میں نہیں ہوتی، تو میں کہتا ہوں کہ انسانیت کے لوازم میں سے نہیں ہے بلکہ انسانیت کی کمزوری کے لوازم میں سے ہے۔ جتنی انسانیت بلند ہوگی، جتنی بشریت حد کمال تک پہنچے گی، اتنا ہی یہ نقائص کم ہوں گے، یہاں تک کہ ہمارے نزدیک جو غلطیوں سے بالکل بری ہوگا، جسے اصطلاحاً معصوم ہم کہیں گے، وہ در حقیقت انسان کامل ہوگا۔ صلوات بھیجیے بلند پھر بلند آواز سے تو میں کبھی کسی دلیل کو جو غیر پیش کرتا ہے اس کو یاد دلا کے پھر کتراتا نہیں ہوں، میرا اصول نہیں ہے۔ اب جب میں نے کہا قرآن کی آیت ہے انما انا بشر مثلکم، وہ لوگ سب بیچارے اسی کو پیش کر رہے ہیں، تو قرآن کی آیت میں کسے شک ہو سکتا ہے؟ مگر بس ایک جملے میں کہوں گا کہ یہ کہا ہے کہ بشر تمہارا یہ ایسا ہوں، یہ نہیں کہوں گا کہ جاہل تمہارا یہ ایسا ہوں، بلکہ تمہارا ایسا ہی ہوں، غلطی کرنے والا تمہارا ایسا ہی ہوں۔ صلوات بھیجیے پھر بلند آواز سے بولا۔ تو اب میں یہ لوگ کیونکہ بشر سمجھ رہے ہیں لہٰذا کہتے ہیں کہ رسول اگر نہ بھولیں تو بشر کہاں، اگر غلطیاں نہ کریں تو بشر کہاں، وہ پھر بشر سے لہذا سے۔ لیکن یہ کلام تو بشر کا نہیں ہے۔ کافر اور مسلمان میں یہی فرق ہے کہ کافر اسے کلام بشر کہتے تھے اور مسلمان اسے کلام خدا کہتے ہیں۔ تو اب خدا کی بات ہے تو اسے بشر کہہ کے سہو و نسیان میں مبتلا تو آپ نہیں کر سکتے، وہ تو بہرحال سہو و نسیان سے بری ہے۔ جب وہ سہو و نسیان سے بری ہے تو یہ کام اس نے کیوں کیا کہ کتاب سے متعلق ایک بات پہلے، اور وہ کون؟ تلاوت، اور پھر اسے چھوڑ دیا کتاب کو گویا، اور اب تزکیہ نفوس سے متعلق کام ہو گیا جو پاک کرنا، پاکیزہ بنانا ہے، اور اب پھر کتاب سے متعلق ایک کام یعلمہم الکتاب، تعلیم دیتا ہے کتاب کو۔ تو ایک تو وہ ذات بھولنے والی ہے نہیں، دوسری بات یہ کہ ایک جگہ جو بات ہے وہ تو بغیر بھولے ہوئے ہو، اور تین جگہ بہت فاصلے سے مدتوں کے جو بات ہو، دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر، اور پھر تیسری دفعہ یعنی چوتھی مرتبہ وہ تین دفعہ بعد میں جو ہو تو پھر وہ پابندی سے بھولے، تو یہ غلط ہے۔ جب بھول نہیں ہے
تو وہاں سوچنے کی ضرورت نہیں کہ وہ ترتیب کیوں ہے، اس لیے کہ وہ تو القاعدہ ہے گویا. وہی کتاب کی تلاوت، پھر تعلیم میں کتاب، پھر تعلیم کا ذکر آ گیا تو اور جس کی تعلیم ہے یعنی حکمت، اور پھر وہ ایک الگ سے جو چیز ہے تزکیہ نفوس، وہ تو بالکل القاعدہ ہے، اس میں غور کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس میں کی وجہ کیا ہے. لیکن یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ تلاوت کتاب اور پھر تزکیہ نفوس اور پھر تعلیم کتاب، تعلیم حکمت. یہاں وجہ ہونا چاہیے، کوئی سبب ہونا چاہیے اس ترتیب کا کہ یہ ترتیب کیوں رکھی گئی. تو جہاں تک میں نے غور کیا ہے اور جو میری سمجھ میں آیا ہے، اور اگر کوئی دوسرا شخص کوئی دوسری وجہ بیان کرے تو میں اس کو غور کرنے کے لیے تیار ہوں. جو میری سمجھ میں آیا ہے کہ یہ پیغمبر کی تعلیم کے جو مختلف کلاس ہیں، مختلف درجے ہیں، ان کی ترتیب کے ساتھ یہ الفاظ ہیں. جیسے اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا اب اس کے نام الگ الگ ہیں، بی اے سے پہلے جو ہوتا ہے وہ ایک زمانے میں انٹرنس اے سے کہلاتا تھا، بعض جگہ اب مجھے یہاں نہیں معلوم کیا کہتا ہے، ہم اے سے کہلاتا تھا. اب وہ ہمارے یہاں علی گڑھ میں تو کم سے کم پیری یونیورسٹی اس کا نام ہو گیا ہے، جو بی اے کے پہلے ہوتا ہے. وہ اے پہ اب کوئی چیز نہیں رہی ہے. اور تو اب یوں ترتیب پہلے انٹرنس ہوتا تھا، اے پہ ہوتا تھا، اب وہ نہیں. اب تو ہائی اسکول ہے اور ہائی اسکول کے بعد پری یونیورسٹی ہے اور اس کے بعد بی اے ہے. جو ہائی اسکول نہ ہو وہ پری یونیورسٹی نہیں کر سکتا، جو پری یونیورسٹی نہ ہو وہ بی اے میں نہیں آئے گا، جو بی اے نہ ہو وہ ایم اے میں نہیں آئے گا، جو ایم اے نہ ہو وہ پی ایچ ڈی میں نہیں آئے گا. یہ ہے سلسلہ. اب آپ کے یہاں کیا نام ہے وہ آپ جانیے، مجھے جو نام معلوم ہے وہ میں نے پیش کر دیا. تو اب دیکھیے ایک طالب علم ہے جس نے شروع سے آخر تک اسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، تو وہ پہلے پری یونیورسٹی پہلے ہائی اسکول کرے گا. تو اب ہائی اسکول میں طلباء کی تعداد کتنی ہوگی؟ جو تجویز کر لی. کسی زمانے میں سینکڑوں ہوتے تھے، اب ہزاروں بھی ہو جاتے ہیں بڑی یونیورسٹیوں میں. تو وہ ہائی اسکول میں اتنی تعداد، اب ان میں سے کچھ چھٹ جائیں گے جو فیل ہو گئے ہائی اسکول میں. تو چھٹنے کے بعد اب جتنے ہائی اسکول میں کامیاب ہوئے ہیں پری یونیورسٹی میں وہ آئیں گے، تو تعداد گھٹے گی لازماً. جتنے ہائی اسکول میں تھے اتنے اب پری یونیورسٹی میں نہیں ہوں گے. اب جب ہائی اسکول میں سب ضروری نہیں کہ کامیاب ہوں، تو ویسے ہی پری یونیورسٹی میں جتنے ہیں تو یہ تو ہے نہیں کہ سبھی پھر آگے بڑھنے کے لائق ہوں، ورنہ امتحانی لائق ہو. اب پری یونیورسٹی کا جب امتحان ہوگا تو کچھ اس میں چھٹ جائیں گے، تو اب جو چھٹ گئے وہ بس پری یونیورسٹی لے گئے، وہ اب ایف اے تک نہیں پہنچیں گے. ایف اے کا تو اب بی اے تک نہیں پہنچیں گے. جو پری یونیورسٹی نہیں کر سکے وہ بی اے میں نہیں لے جائیں گے. اب بی اے کا جو امتحان دیا اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ، ہو سکتا ہے کیا ہوتا ہی ہے کہ کچھ لوگ چھٹ گئے، تو اب وہ ایم اے میں نہیں داخل ہوں گے. ایم اے یا بی ایس سی یا جو بھی لائنیں ہیں وہ سب نہ مجھے یاد ہے نہ میں جانتا ہوں، ممکن لباس تو جانتا ہی نہ ہوں. تو وہ بی اے کے بعد جو جو ہوتا ہے اس میں سب نہیں آئیں گے. جو بی اے میں کامیاب ہوئے ہیں وہ آئیں گے. اور اب جو ایم اے کیا اور ایم اے میں فیل ہو گئے یا اس میں وہ پی ایچ ڈی نہیں کریں گے، تو پی ایچ ڈی میں 100 آدمی بنسبت اس کثرت کے خال
وہ ہوں گے جو پی ایچ ڈی میں آ سکیں، وہ شاید ہاتھ کی انگلیوں پر گننے کے قابل ہوں۔ یہ لازمی بات ہے نا۔ تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے دن میں جو فرائض کیے گئے ہیں، ان میں پہلا جو ہے یتلو علیہم آیاتہ، یہ تو عام کلاس ہے، یعنی ہر فرد انسانی اس کو حق ہے اس میں داخل ہونے کا، اور اس لیے یہ اس کلاس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ مسجد میں ہو، بلکہ یہ جو اس زمانے میں بازار لگتے تھے وہ ہمارے یہاں میلے کہلاتے ہیں۔ تو یہ کلاس جب رسول کے لیے موقع ہوگا تو اس میلے میں بھی جا کے تلاوت کتاب شروع کر دیں گے، بازار میں ضرورت ہوگی تو وہاں تلاوت کتاب شروع کر دیں گے، مسجد میں موقع ہوگا تو مسجد میں پڑھیں گے، کسی کے گھر میں موقع ہوگا وہاں تو یہ تلاوت کتاب جو رسول کا کلاس ہے یہ تو تمام نوع انسانی کے لیے ہے، اس میں داخلے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ وہ دنیا میں داخلے کی فیس ہوتی ہوگی، یہاں داخلے کی کوئی فیس نہیں ہے، بس توجہ ساجد شرط ہے۔ توجہ ساجد بھی تو بات کو کھلے گی صرف التفات نفس اور ذوق طلب اتنا کہ آ جائے، یہاں تک کہ ابھی نیت کی بھی قید نہیں کہ کس نیت سے آیا ہے، آ جائے رسول کے پاس کسی نیت سے۔ بعض لوگ صرف نکتہ چینی کے لیے آتے ہیں، بعض لوگ صرف اعتراضات کرنے کے لیے آتے ہیں، مگر رسول قرآن سنانے میں یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم کس نیت سے آئے ہو۔ یہ ان کا فریضہ ہے کہ جو بھی ان کے گرد و پیش آ جائے یہ اسے سنائیں، وہ نہ آئے تو آپ جہاں موقع پائیں، وہ مل جائے تو اسے سنائیں، اس لیے کہ یہ اگر سنائیں ہی نہ تو مومن و کافر کی تفریقی کیوں کرو، پھر مطالبہ ایمان کیوں کرو، اسے مانو۔ ارے جسے ماننا ہے وہ آپ نے سنایا ہی نہیں تو مطالبہ کیوں کرو، اور جب مطالبہ نہ ہو سکے تو الزام کفر کیوں کر آئے اور پھر سزائے کفر کیوں کر ملے۔ لہذا یہ کلاس تو عام ہے جس میں مسلم و کافر کی قید نہیں ہے، اس کلاس میں آنے کے بعد اگر نہ قبول کیا تو کافر ہوگا، یا آئے ہی نہ تو کافر رہے گا۔ لیکن اس کلاس میں آتے وقت یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم مومن ہو یا کافر ہو، تو یہ تو بلا قید ہر ایک کے لیے ہے۔ اب یہاں بس جبر قانونی بطور سزا مادی طور پر نہیں ہے، ورنہ اس میں داخلہ حقیقت میں جبری بھرتی ہے، یعنی ہر ایک کا فریضہ ہے کہ وہ آئے اور سنیں کہ آخر یہ کہتے کیا ہیں، اور وہ لانے والی طاقت صرف عقل ہے۔ رسول کو تو رسول اس نے مانا ہی نہیں ہے کہ ان کا کہنا اسے ماننا ضروری ہو۔ اگر دین سے عقل کو بے دخل کرے کوئی تو پھر کسی کافر پر کوئی الزام نہیں اگر وہ کانوں میں انگلیاں دے لے۔ ارے صاحب وہ نہیں سننا چاہتا کہ پھنسے کیوں، جب سنیں گے تو پھنسیں گے، لہذا نہ سنیں تو بہتر ہے۔ تو یہ اس کا عمل بالکل مطابق عقل ہوگا،
اگر عقل کو بے دخل کر دیجئے دین سے. اور ان کی ترکیب یہی تھی، کوشش یہی کرتے تھے کہ رسول کے الفاظ سننے نہ پڑیں، سیٹیاں بجاتے تھے، شور کرتے تھے کہ ان کی آواز نہ آئے. اس میں در حقیقت احساس حقانیت مضمر تھا. یعنی سنیں تو کہیں حقانیت کا احساس نہ ہو. میں کہتا ہوں یہی کہیں کا تصور حجت الہی ہے ان پر، مگر یہ کہیں کا تصور عقل ہی پیدا کر رہی ہے. تو بہرحال یہ عقلی احساس ان کا تھا. اگر اتنی عقل نہ ہوتی تو دیوانے ہوتے، پھر الزامی کیا ہوتا؟ ہماری شریعت نے عقل کو شرط تکلیف قرار دیا. جو بے عقل ہے یعنی دیوانہ ہے وہ تو مرفوع القلم ہے. تو یہ عقل کا فیصلہ تو ان کے لیے بھی تھا کہ کہیں حق نہ ہو، کہیں اس میں حقانیت نہ ہو. اب اس کے ساتھ یہ عملی بے عقلی تھی کہ سنو نہیں. ارے اگر وہ حق ہے تو نہ سن کے تم الزام سے بری ہو جاؤ گے. کہ جس نے کہا ہے کہ کہیں حق نہ ہو وہی کہے گا کہ کیوں نہ سنا. صلوات دیجیے بھلے. تو اب ان کا عمل یہی تھا. بعض لوگوں کے لیے یہ باعث توفیق بن گیا. تاریخ اسلام میں نے لکھا ہے تفصیل سے اس واقعے کو کہ جب بعثت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ہے تو مدینے کے اوس و خزرج جو دو قبیلے تھے ان میں لڑائی چھنی ہوئی تھی. تو ان میں سے دو آدمی جو بڑے ممتاز لیڈروں میں سے تھے وہ مکے آئے تاکہ یہاں کے جو ان کے شناسہ افراد ہیں ان کو اپنی امداد کے لیے دعوت دیں کہ تم ہمارا ساتھ دو ایک قبیلے اس دوسرے قبیلے کے مقابلے میں. چنانچہ وہ جو ایک بہت بڑا یہاں کا زعیم جو تھا لیڈر جس کے قبضے میں وہ قبیلے ہوتے تھے، قبضے میں جو رئیس قبیلہ ہوتا تھا تو وہ گویا پورے آدمی اس کے حکم پر چلنے والے ہوتے تھے. تو وہ ان سے جا کے ملے یہ کہ صاحب ہم پر یہ مصیبت آئی ہے اور آپ ہماری مدد کیجیے. اس میں قبل کے ان کے تعلقات تھے، روابط تھے. انہوں نے کہا صاحب ہم ضرور مدد کرتے ہیں مگر آج کل ہم خود ایک مصیبت میں گرفتار ہیں. ان کا وہ مصیبت کیا ہے؟ کہا مصیبت یہ ہے کہ ایک آدمی ہم میں پیدا ہوا ہے جو ادعا رکھتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں خدا کی طرف کا پیغمبر ہوں، اور ہمارے دبے پیچھے ملازمین اور نوکر چاکر غلام ہمارے بہت کثرت سے ہمارے قبضے سے نکلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اس کی تعلیم میں مساوات ہے. یہ رئیس اور غریب کی تفریق نہیں ہے. تو ہمارے یہ کم پسے ہوئے لوگ جو ہیں کمزور طبقے والے یہ زیادہ اس کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک مسئلہ بن گیا ہے. ہم اس مصیبت میں گرفتار ہیں، اس لیے ہم مجبور ہیں سر دست آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. اب یہ نا امید ہوئے، مایوس ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تھا تو جب آپ مدد نہیں کر سکتے تو ہم ناکام واپس جائیں گے، مگر جب آئے ہیں تو ذرا یہاں جو عبادت گاہ ہے کعبہ اس کی زیارت کر لیں، یہی کام ہو جائے. جب یہاں آئے ہیں تو بالکل ہی نامراد تو واپس نہ ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مگر یہ کہ مناسب نہیں ہے، ہمارے مشورہ نہیں ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں اور پھر کعبے کی زیارت بھی نہ کریں واپس. کہا جی ہاں کچھ صحیح نہیں ہے آپ کا وہاں جانا. اب
کیا آخر بات کیا ہے؟ کتنی حماقت ہے وہی کہ اتنی دور سے آئے اور پھر جو اصل کام ہے وہ بھی نہ ہوگا، اور یہ کام جس کا موقع ملا تھا یہ بھی نہ کرے۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ وہاں کعبے کے پاس وہ آدمی وہ جس کہتا ہے کہ میرے پاس پیغام اترا ہے، وہ پڑھا کرتا ہے، دیکھیے کلاس لگا ہوا ہے، کلاس لگا ہوا ہے، جو آئے اس نے وہ پڑھا کرتا ہے۔ تو وہ اچھا مجنون کہا کہ پڑھا کرتا ہے تو وہ پڑھا کرے، ہم سے کیا مطلب؟ کہا نہیں، وہ جو پڑھا کرتا ہے وہ اکثر آدمی کے دل پر اثر کر جاتا ہے، اسے سن کے آدمی پھر پھنس جاتا ہے، گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہ ہے احساس حقانیت۔ اسی وجہ سے ایسی کمزوریاں محسوس کرنے والے وہ اعلان کرتے ہیں کہ دوسروں کی مجلسوں میں نہ جاؤ۔ ٹھیک نہیں ہے جانا۔ تو وہ اچھا بات وہ آپ نے ہوشیار کر دیا، اب ہم کوشش کریں گے کہ نہ پھنسیں، گرفتار نہ ہو اس کے دام میں۔ تو نے کہا وہ اب آپ بالکل تیار ہیں جانے کے لیے تو ہم کچھ انتظام کر دیں جانے، ہم یہ خیر خواہی میں تو کیا گئے، روئی لائے، اس کے بعد بڑی کوشش کے ساتھ کانوں میں جتنی بھی قوت سے ممکن تھا بند کیا ان کے کانوں کو اور اندر روئی داخل کی، کہا بس اب یہ وہاں سے جو چلے تو انہوں نے ان کی خاطر سے اپنے میزبان کی وہ سب عمل ان سے کرا لیا، جو کچھ وہ کارروائی ان کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، چاہے تکلیف بھی کچھ ہوئی ہو برداشت کر لیا۔ راستے میں اب ظاہر ہے کہ کانوں میں روئی تھوڑی ایسی ہے کہ پاس والے آدمی سے بھی کچھ بات کریں تو وہ بالکل نہ سن سکے، تو اب آپس میں کہا کہ یہ کون سی حماقت ہے، دیکھیے یہ عقل کہہ رہی ہے۔ ارے بھائی آدمی جاتا ہے سوغات کوئی لے جاتا ہے، اس سے بہت کے سوغات کیا ہوگی کہ ایک نیا واقعہ ہو اسے جا کے آدمی پیش کرے اپنے قوم کے سامنے، تو ان کی بات سنیں وہ کیا کہتا ہے، اور وہ ایک عجیب واقعہ ہے اس کو جا کے اپنے یہاں لوگوں سے بیان کریں۔ وہاں سب ہمیں کیا اتنا بیوقوف بنائیں گے کہ گئے اور پھر ایسی عقل بات اور تم کان بند کر کے گئے اور اس کا کلام بھی نہ سنا کہ وہ آخر کہتا کیا ہے، لہذا جلدی جلدی وہ روئی سے نکال کے اور راستے میں پھینکی اور اس کے بعد آزاد کانوں کے ساتھ گئے، اور اب گئے تو کلام وہ سنا جس نے دل و دماغ دونوں میں گھر کر لیا، اور اس کے بعد کہا کہ اپنی تعلیم بتائیے اور ہم اسے قبول کریں۔ چنانچہ مدینے کے یہ پہلے دو مسلمان ہیں جو اس طرح سے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد اب وہ گئے تو مبلغ اسلام بن گئے، اور پھر متفقہ تاریخ کا واقعہ ہے کہ دوبارہ وہ آئے تو اب وہاں سے 7 آدمی آئے، اور اب وہ 7 آدمی جب گئے تو پھر دوبارہ جو آئے تو 70 آدمی آئے، اور جب ہجرت ہوئی ہے تو مدینے کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جس میں 1-2 دائرہ اسلام میں داخل نہ ہو گئے ہوں۔
تو میں کہتا ہوں کہ بس عقل کی رہنمائی کو قبول کر لیا تو اسی نے منزل حق تک پہنچا. صلوات بھیجیے بولے نا. پھر بولے نا آواز تو صلوات. تو اب ابھی بہرحال عمر کے تقاضے بہت ظاہر ہونے لگے ہیں، لیکن ابھی تک سلسلہ کلام کو بحمدللہ بھولتا نہیں ہوں. تو یہ کلاس پہلا تلاوت کتاب کا، یہ تو عام کلاس ہے. یہ درختوں کے نیچے بھی کلاس لگتا ہے اور بازاروں میں بھی لگتا ہے اور میلے ٹھیلے میں بھی لگتا ہے اور جہاں بھی موقع ہو. اور یہ تو اس میں ہر ایک جو سن دے، جو توفیق اس کو، جو عقل کے اس آواز کو لبیک کہہ دے جو پہلی آواز وہ سن رہا ہے، اندر سے جو آواز آتی ہے کہ سنو تو کہ کیا کہہ رہے ہیں، جو اس آواز کو لبیک کہہ دے وہ اس کلاس میں داخل کر. مگر اب یہیں سے یہ سمجھ لیجئے کہ تعلیم پیغمبر یا تبلیغ رسول میں خالق نے کوئی کیمیاوی تاثیر نہیں دی تھی کہ لازماً تبدیل ماہیت کر دے، ورنہ پھر کافر کا وجود نہ رہتا. بس جو آتا فوراً اثر ہوتا دل پر، دماغ پر، فوراً دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا. تو پھر ہجرت کیوں ہوتی؟ پھر بعد کے جہاد کیوں ہوتے؟ پھر غزوات کیوں ہوتے؟ تو یہ سب واقعات دلیل ہے اس کی کہ تبلیغ رسول وہ کوئی اکسیر و کیمیا نہیں ہے کہ جس سے لازماً مسلم کافر مسلم ہو جائے، لازماً غیر جو ہے وہ اپنا ہو جائے، لازماً بیگانہ یا گانا ہو جائے، بلکہ سننے کے بعد اب پھر جسے توفیق ہو وہ اس کا اثر قبول کرے اور جسے توفیق نہ ہو وہ اس کا اثر قبول نہ کرے. جو صحیح نیت سے آئے وہ اثر قبول کرے اور جو غلط نیتوں سے آئے، قرآن کہتا ہے کہ ان کے قرآن، یہی قرآن ان کے مرض میں اور اضافہ کر دیتا. یہ تھوڑی کرتا ہے ان میں پہلے سے جو مرض تھا اس مرض کی وجہ سے اور زیادہ اسے سن کر مرض میں شدت ہو گئی. تو معلوم ہو گیا صاف، یہ بعد میں نتیجہ نکالنا ہے مجھے اس سے، اور آپ کو بھی اس نتیجے کی طرف متوجہ رکھنا ہے کہ یہ کیمیاوی تاثیر نہیں ہے کہ سب پر یکساں اثر ہو جائے. کسی پر جلدی اثر ہوگا، کسی پر دیر میں ہوگا، کسی پر تیز اثر ہوگا، کسی پر ہلکا ہوگا، کسی پر بالکل نہ ہوگا. کوئی وہ ہوگا جو اس وقت مسلمان نہیں ہوا، تھوڑے عرصے کے بعد ہو جائے گا. کوئی وہ ہوگا کہ جو اسلام لائے گا بھی تو وہ پختہ اسلام نہ ہوگا، خام اسلام ہوگا. کوئی وہ ہوگا جو آخر تک ایمان نہیں قبول کرے گا. کوئی ترجیح نہیں. اب یہ ایک اور موضوع ہے کہ تاریخ کہہ رہی ہے کہ فتح مکہ میں سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اب کافر کا وجود نہیں رہا. مگر قرآن کی ایک آیت نہیں، بہت سی آیتیں ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ سواء علیہم انذرتہم ام تنذرہم لا یؤمنون، چاہے آپ کتنے ہی ان کو ہدایت کیجئے یہ ایمان نہیں لائیں گے. میں کہتا ہوں اب تاریخ اور قرآن کا ٹکراؤ ہے، یا تاریخ کو مانیے کہ سب مومن ہو گئے، یا قرآن کو یا قرآن کو تسلیم کیجئے تو لازماً ماننا پڑے گا کہ کچھ اب بھی رہ گئے. آخر تک ایمان قبول نہیں کیا. تو یہ مسلمان کے سامنے سوال ہے کہ وہ قرآن پر ایمان رکھتا ہے یا تاریخ پر. اور وہ ایک آیت نہیں، بہت سی آیتیں کہ لا یؤمنون، ہرگز نہیں مان رہے.
ہرگز نہیں مان رہے. تو آخر وہ کون تھے جو نہیں ایمان لانے والے؟ وہ ایک دم سے گم ہو گئے. ماننا پڑے گا کہ گم نہیں ہوئے، چھپ گئے ہیں. تو یہ جناب پہلا کلاس اب سب سن رہے ہیں جنہوں نے اثر لیا اس کلاس کا، وہ ہوئے مسلمان. کسی درجے کے مسلمان نہ بہر مسلمان ہوئے، اور جنہوں نے اثر قبول نہیں کیا وہ کافر ہوئے. اب جو کافر رہے پیغمبر کا کام ان کے لیے ختم ہو گیا. یعنی اب اس کالج کے دوسرے کلاس میں جو اونچے کا ہے وہ نہیں داخل کیے جائیں گے. ہائی اسکول ہی نہیں ہوئے تو پھر یونیورسٹی میں کیوں کر لیے گئے؟ لہذا اب ان سے رسول نہیں کہیں گے کہ تم دیکھو امانت داری سے کام لو، دیکھو تم سچ بولو، دیکھو تم یہ سب کام اور برے خیانت وغیرہ نہ کرو. یہ سب ان سے نہیں کہیں گے. اب ان سے پکار کر نہیں کہیں گے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو. ارے صاحب وہ اسلامی نہیں لائے ہیں تو ان سے یہ کیا کہا جائے کہ حج کرو، یہ کیا کہا جائے کہ روزہ رکھو. اب پکارا جائے گا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو ایمان لائے ہو، یعنی جو ہائی اسکول میں پاس ہو چکے ہو. اب تم سنو کہ کتب علیکم الصیام، تم سنو کہ تمہارے اوپر یہ للہ علی الناس حج البیت، اور ایک ایک تعلیم کو کیا تم سنو کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. یعنی اب ہر جگہ اہل ایمان کو پکارا جا رہا ہے کیونکہ اس کلاس میں اب یہی لوگ ہیں. اب جب پہلے کلاس والی تعلیم وہ کیمیاوی اثر نہیں رکھتی تھی کہ ایک دم سے تبدیل ماہیت ہو جائے، تو یہ کیوں سمجھیے کہ یہ دوسرے کلاس والوں پر سب پر یکساں اثر ہوگا. رسول کا کام تو ہے کہ سب کو تزکیہ نفوس کی کوشش کریں، سب کو درس دیں اچھے اخلاق کا. لیکن اب وہ سب یکساں خوش اخلاق ہو جائیں گے، سب یکساں پاکیزہ نفوس والے ہو جائیں گے. جب پہلے جہاں یہ اثر نہ ہوا تو دوسرے کلاس میں یہ اثر کیوں ہوگا؟ لازماً جو مجمع چھٹ کے یہاں آئے گا وہ اب پھر چھٹے گا. یعنی کچھ ایسے ہوں گے جن میں تزکیہ نفوس کی کوشش رسول کی کامیاب ہوگی، کچھ وہ ہوں گے کہ جیسے داخل ہوئے تھے کلاس میں ویسے ہی نکل گئے مدت پوری کر کے. کچھ وہ ہوں گے جن پر ادھورا اثر ہو کہ بعض اخلاق بدل گئے، بعض اخلاق میں تبدیلی نہیں ہوئی. غرض مختلف افراد ہوں گے، مختلف طبقے ہوں گے کہ کچھ پر پورا اثر ہوگا، کچھ پر ناقص اثر ہوگا، کچھ پر بالکل اثر نہ ہوگا. یہ فطری بات ہے، بہا کے اس کو نہیں کہنا ہے. میرا اصول نہیں ہے کہ ایسے محل پر جہاں خاردار ہو زیادہ دامن اپنا الجھاؤں. تو جب پہلے دفعہ یہ نہ ہوا کہ سب پر یکساں اثر ہو تو اب بھی یکساں اثر نہیں ہوگا. اب اس درجے میں جو بالکل ناکام ہوئے، پھر یونیورسٹی میں فیل ہوئے، اس کے معنی یہ ہے کہ اخلاق حسنہ پیدا نہیں ہو سکے باوجود مسلمان ہونے کے. جو
کیونکہ پہلا کلاس تو طے کر چکے تھے. اب یہ مسلمان ہیں الحمدللہ، مگر یہ کہ اخلاق وہی رہے، عادات وہی رہے، خصائل وہی رہے، مزاج وہی رہا. جن میں کوشش تہذیب اخلاق کی بالکل کامیاب نہیں ہوئی، تزکیہ نفوس کی کوشش بالکل کامیاب نہیں ہوئی، تو اب وہ تیسرے کلاس میں جو تعلیم کتاب کا ہے داخل نہیں کیے جائیں گے، بس لمحے پڑھتے رہو. اب یہ تعلیم کتاب کے کلاس میں وہ داخل نہیں ہو سکیں گے. اب یہ کلاس خاص ہوگا ان کے لیے جو خوش یعنی اخلاق حمیدہ رکھتے ہیں. خوش اخلاق میں تو وہی ذہن اردو والے اخلاق کی طرف چلا جاتا ہے. نہیں، جو اخلاق حمیدہ صفات پسندیدہ کے حامل ہو چکے ہوں، جن کا نفس پاک و پاکیزہ ہو چکا ہو، اب علم الکتاب رسول انہی افراد کو عطا کریں گے. تعلیم کتاب کے کلاس میں اب وہی داخل ہوں گے. اب یہ ایم اے کے کلاس میں، اب یہ کے کلاس میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ وہ قبل والا پری یونیورسٹی کا جو تھا اس میں یہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں، لہذا بی اے میں ان کو داخلہ نہیں مل سکتا ہے. اب بی اے والا کورس انہیں نہیں پڑھایا جائے گا، تو یہ بس اتنے ہی رہیں گے جتنے کہ وہ بس دوسرے کلاس میں جتنا پڑھا تھا، جتنا اثر لیا ہو، وہ اتنا ہی رہے گا. اب اس تیسرے کلاس میں وہ داخل نہیں ہوں گے. اب جنہیں تعلیم کتاب دی جا رہی ہے ان میں بھی سب پر یکساں اثر نہیں ہوگا. کچھ کسی درجے تک عالم کتاب ہوں گے، کچھ کسی درجے تک عالم کتاب ہوں گے، کچھ علم الکتاب کی منزل میں صفر رہ جائیں گے، زیرو رہ جائیں گے. ان پر اثر اس کا تعلیم کتاب کا نہیں ہوگا. اب یہ فقط کردار سے نہیں ہوتا ہے، ذہانت سے بھی ہوتا ہے. بعد میں صلاحیت نہیں ہوتی تو زیادہ سے زیادہ یہ کہ سزا نہ ملے صلاحیت نہ ہونے سے، لیکن جو بعد والا کلاس ہے اس میں داخل ہو جائیں یہ تھوڑی ہو جائے گا. تو جناب اب جو علم الکتاب کی منزل میں کامل ہوں، پھر ان کے لیے ایک چوتھا کلاس ہوگا جو حکمت کی تعلیم ہے. اب یہ حکمت کی تعلیم والے وہ ہوں گے جو پہلے کلاس کو بھی طے کر چکے، دوسرے کلاس کو طے کر کے مسلم و مومن بھی ہو چکے، تیسرے کلاس کو طے کر کے وہ صاحب اخلاق حسنہ بھی ہو چکے، اور پھر اب اس کلاس میں وہ ان کو حکمت کی تعلیم یعنی اسرار اور رموز کتاب بتائے جا رہے ہیں، جو اندرونی تہ کی باتیں ہیں دین کی، وہ ان کو بتائی جا رہی ہیں. اب ظاہر ہے کہ مجمع چھٹتا کتنی اقلیت میں ہو جائے گا. اب وہ کتنے کئے نفر افراد ہوں گے جو اس حکمت کے کلاس میں داخل ہو کر اس حکمت کے جوہر سے آراستہ ہو چکے ہیں، جسے قرآن مجید نے کہا ہے کہ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. جسے حکمت عطا ہو جائے اس کو بہت بڑا خزانہ مل گیا، بہت بڑا خیر کثیر اس کو عطا ہو گیا. تو یہ حکمت کی منزل ہے جو ان سب سے اونچی ہے. اب اس میں محدودے چند ہوں گے. تو معلوم ہوا کہ گرد و پیش رسول کے یہ دیکھنے سے کہ کئی آدمی ہیں جو خطبہ سن رہے ہیں، کئی آدمی ہیں جو صحبت رسول میں نظر آ رہے ہیں، یہ مردم تمہاری مرتب نہیں ہو سکتی اثر لینے والوں کی. ہاں جو سند دینے والا ہے وہ ان کو دیکھ کر پرکھ کے، اس زمانے میں تو یہ اس طرح سے نہیں ہوتا تھا کہ وہ کاپیاں دی گئیں اور وہ کاپیاں لکھی گئیں اور اس کے بعد نمبروں کی جانچ کی گئی اور وہ نمبروں میں کسی کو فیصدی 50 ملے اور کسی کو فیصدی 70 ملے. جی نہیں، ماں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ ہے، نظر ہے
اور وہی کاپیوں کے عمل کے جانچ کر رہی ہے، وہی رسول کی نگاہ نقاد ہے جو صلاحیتوں کو تول رہی ہے، جو انسان کے جوہروں کا وزن کر رہی ہے۔ اب کچھ تو قابل ذکر نہیں ہیں، جہاں سے نمبر اعلان کرتے ہیں کہ امتیازی نمبر ان کے ہے، وہاں تک ہمیں ملا کہ مقداد 8 درجوں پر ایمان کے فائز ہیں، اور ابو ذر 9 درجوں پر ایمان کے فائز ہیں، اور سلمان وہ ہیں جو 10 درجوں پر ایمان کے فائز ہیں۔ اور پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، اور 10 درجوں پر تو سلمان فائز ہو گئے، یعنی 100% نتیجے امتحان رہا۔ اب کوئی بھی حق ممتحن سے 1 نمبر بھی کم نہ ہوا، تو جناب والا اب 10 درجوں پر ایمان کے فائز ہیں۔ اب اگر سلمان کا کوئی مقتدا بنایا جائے تو اس کے لیے کیا رہ گیا سوائے اس کے کہ وہ عین ایمان ہو جائے۔ یہ بلند پھر بلند آواز سے اب یہ 3 ممتاز فردیں مقداد ہیں، اور ابو ذر ہیں، اور سلمان ہیں۔ یہ اس اونچے سب کے افراد ہیں، اور ان میں بھی اتنا فرق ہے جیسے رسول نے نمبروں سے ظاہر فرمایا ہے، مگر یہ تینوں چوٹی کے آدمی ہیں۔ اور اب اس کے لیے متفق علیہ حدیث تمام حالات صحابہ کی کتابوں میں کئی ہزار صفحے کی کتابیں ہیں حالات صحابہ کرام میں۔ تو استیعاب علامہ ابن عبد البر جو قرطبہ، وہ جو جنہیں ڈاکٹر اقبال نے بہت یاد کیا ہے، مرکز علم کا مسلمانوں کے جو رہا ہے وہ قرطبہ، تو وہاں کے ایک عالم سے وہ استیعاب کے مصنف ہیں ابن عبد البر نمری قرطبی، اور اصابہ حافظ ابن حجر، وہ اس سے بہت بڑی کتاب کئی ہزار صفحے کی کئی جلدیں، اور اس کا نام اصابہ فی معرفت الصحابہ، یہ اس کا نام ہے۔ اور اس کے بعد پھر اتنی ہی تقریباً اس سے کچھ چھوٹی ابن اسیر جزری کی اسد الغابہ ہے، تو اسد الغابہ بھی فی احوال صحابہ، اس میں بھی کئی ہزار صفحے ہیں۔ تو یہ بڑی کتابیں ہیں، اور باقی تجرید بخاری کی ہے، تجرید اور دوسرے علماء کی بھی کتابیں ہیں حالات صحابہ کی۔ تو ان سب میں متفق علیہ ایک حدیث، اور وہ ان میں سے ہر کتاب میں 3 دفعہ درج ہوگی، کیونکہ 3 شخصیتوں کے بارے میں، لہذا جب ان کا حال آئے گا، حروف تہجی کے لحاظ سے اس زمانے میں ترتیب ہوا کرتی تھی، تو جب ان کا حال آئے گا تو وہ حدیث بیان ہوگی، جب ان کا حال آئے گا تو حدیث بیان ہوگی۔ وہ متفق علیہ حدیث کیا ہے کہ ان الجنت لتشتاق الی ثلاثہ، جنت 3 آدمیوں کی مشتاق ہے۔ ہر مسلمان تو خود مشتاق ہے جنت ہے، مگر رسول فرماتے ہیں کہ یہ 3 فردیں وہ ہیں جن کی جنت مشتاق ہے، اور وہ کون؟ وہی جن کے نمبر بتائے گئے تھے، سلمان و ابو ذر والمقداد۔ یہ 3 شخصیتیں ہیں کہ جن کی جنت مشتاق ہے، سلمان اور ابو ذر اور مقداد، متفق علیہ حدیث ہے۔ اب ہر مکتب فکر کے مسلمان کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، متفق علیہ حدیث تمام حالات صحابہ کی کتابوں میں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک کانٹا کو باطل کا نصب کر دیا ہے کہ میرے بعد بھی جب بھی کوئی دوراہا آئے تو یہ دیکھو کہ یہ تینوں کدھر ہیں،
جدھر یہ ہیں اسے حق سمجھنا. بھیجیے بولے اب یاد رکھیے کہ ایمان کا عمل کردار پر وہ عقل کا ہے. چنانچہ اب درجہ یہ ہے ایمان کے فرق کا کہ وہ 8 درجے پر یہ ہمارے درجوں سے تو وہ تینوں درجے اتنے اونچے ہیں کہ ہم فرق محسوس ہی نہیں کر سکتے. وہ جس کی نگاہ حاوی ہو وہ بتا سکتا تھا کہ وہ 8 درجوں پر ہے، وہ 9 درجوں پر ہے، وہ 10 درجوں پر ہے. یہ تو بڑی جرأت اور ہمت کا کام ہے جو ہم آ کے معصومین میں موازنہ کرتے ہیں کہ کون افضل اور کون اس سے کمتر، اور ان میں کہتے ہیں کہ برابر سے بالکل یا کچھ ذرا سا فرق تھا، یعنی یہ وہاں ناپنے کے لیے پہنچ سکتے ہیں. تو یہ تو اپنے حد سے نکلی ہوئی بہت باتیں ہیں جو ان حضرات کے بارے میں اب یہ نہیں سوچتے کہ ہم کس درجے پر ہیں اور ان ہستیوں کے درجوں پر بحث کرتے ہیں کہ ان کا درجہ کیا تھا، ان کا درجہ کیا تھا، ان کا درجہ کیا تھا. وہ جتنے درجے بھی تھے وہ سب ایسے ہیں کہ آپ کے ذہن کی رسائی نہیں ہے. تو برائے خدا ان بحثوں میں نہ. تو یہ جناب سلمان ابوذر اور مقداد جن کے درجے بتائے تھے. اب وہ جو ایمان میں ایک ایک درجے کا فرق بتا دیا تو کردار کی منزل میں. اب ایمان تو ہمارا دیکھنے کی چیز نہیں ہوتی، کردار دیکھنے کی چیز ہوتا ہے. تو اب اس کے لیے آ گیا اس فرق کا ایک مظہر، ایک واقعے کی صورت میں کہ جناب سلمان نے جناب ابوذر کی دعوت کی. آپس کی گفتگو میں ظاہر ہے کہ اتنے پہنچے ہوئے پیغمبر کے صحابی زبان بے تکلفی کی گفتگو میں بھی ہوتی تھی. انہوں نے کہا میں روز دیتے ہوں، آج انہوں نے کہا تو افطار میرے یہاں کیجیے گا. وہ دعوت کا وعدہ ہو گیا. اب جناب افطار کے وقت پہلے وہ جناب ابوذر آ گئے اور جناب سلمان نے اب اس کے پیروں میں جس کے یہاں 3 روزے مسلسل رکھے جاتے ہیں وہاں صرف روٹیاں وہ لائی جاتی ہیں سامنے افطار میں. تو اب دعوت میں انہوں نے لا کے سامنے روٹی رکھ دی. یہ حاضر ہے افطار کیجیے. اور انہوں نے اسے دیکھا غور سے اور کہا کہ اگر اس کے ساتھ نمک بھی ہوتا تو ذرا مزے کے ساتھ یہ کھا لی جاتی. اب ہمارے درجے سے کے لحاظ سے تو وہ بھی معراج ہے قناعت کی کہ ان کے نزدیک گویا نمک بڑی نعمت ہے کہ وہ اگر وہ نمک ہوتا تو یہ بہت. اب وہ مہمان تھے، خاطر مہمان ضروری ہے، لہذا رک جائیے. اب آپ نے گویا نمک کی فرمائش کی ہے یا تمنا کی تو روکیے کہیں سے لا کے نمک انہوں نے سامنے رکھ دیا. انہوں نے اس نمک سے روٹی تناول فرمائی جناب ابوذر رضوان اللہ. اور اس کے بعد جب کھا چکے تو سنت ہے آپ میں سے بھی کچھ لوگ عمل کریں گے کہ حمد باری ہوتی ہے غذا کے بعد ابتدا بسم اللہ سے اور ختم الحمدللہ پر. تو جب کھا چکے تو کہا کہ الحمدللہ الذی جعلنا من القانعین. شکر ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں قناعت کرنے والوں میں سے قرار دیا. یعنی صرف روٹی اور نمک سے افطار کر لیا بڑے شوق سے تو شکر ہے خدا کا کہ اس نے ہمیں قانعین میں سے قرار دیا. دیکھیے اب وہ خاطر مہمان تھی کہ نمک لا کے بلا تکلف رکھ دیا. اور اب یہ فریضہ ہے خیر خواہی کا دوست کے ساتھ کہ اگر اس میں کچھ کمی ہے
تو مناسب جب موقع ہو تو اس کی اصلاح بھی کر دی جائے. اسی وجہ سے ہر فرد یہاں مبلغ کوئی یہاں پیشہ نہیں ہے. ہر فرد کا فریضہ ہے جتنا واقف ہے وہ دوسرے کو واقف بھی کرے. تو جناب جب انہوں نے یہ کہا کہ حمد ہے اللہ کی کہ اس نے ہمیں قناعت کرنے والوں میں سے قرار دیا, تو جناب سلمان نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ بس ہو گیا افطار, الحمدللہ بس کہتے ختم کر دیجیے, یہ آگے جملہ نہ کہیے من القانعین, بس الحمدللہ کافی ہے. یہ الحمدللہ الذی جعلنا من القانعین یہ کوئی اپنی بھی تعریف اس میں ہے کہ حمد اللہ کہ اس نے ہمیں قانعین میں سے قناعت کرنے والوں میں سے قرار دیا. اب جناب جیسے ان کی تیوریاں ببل آ گئے, کہنے لگے کیوں ہماری قناعت میں کوئی کمی ہے؟ میں کیوں نہ کہوں, کیا ہمیں قناعت کے جوہر میں کوئی کمی ہے؟ انہوں نے فرمایا جناب ایسی یہ قناعت ہوتی تو میرا لوٹا گرمی کیوں ہوتا؟ ان کے پاس پیسہ تھوڑی تھا کہ نمک لاتے. وہ خاطر مہمان سی کے لوٹا جا کے گرمی کیا تب جا کے اتنا نمک ملا. تو اگر ایسے ہی کھانے ہوتے تو میرا لوٹا کیوں گرمی ہوتا؟ دیکھیے یہ دوست کے ساتھ خیرخواہی ہو گئی کہ اس کا درجہ بڑھ گیا, اس میں اسے احساس ہو گیا کہ ہاں ہماری قناعت میں ذرا کمی ہے. اور اب جناب سلمان ان کے حسن کردار کو دیکھیے, اسے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا نظر کہ وہ تو گورنر بنا کے بھیج دیے گئے تھے. مدائن میں سب سیاست کے بندے ہوتے ہیں کہ یوں جناب بڑے خانے ہیں زائد ہیں, دیکھیے ہم ایسے عہدہ دیے دیتے ہیں کہ اب پتہ چل جائے گا, وہ سب قناعت ختم ہو جائے گا. یہ سب دام ہوتے ہیں کہ جناب یہ گورنر بنا کے بھیج دیے گئے. اور جب ریت حکومت کہ جناب جائیے آپ کی ضرورت ہے, آپ نہ مدائن کے گورنر بن کے جائیے. اب وہاں گئے, وہ گورنر کے رہنے کا محل تھا, لوگوں نے کہا اس میں یہ موجود ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے, یہ ہے گورنر کے لیے. انہوں نے کہا جی نہیں میں اس میں نہیں رہوں گا, اس میں جو حاجت مند ہیں وہ مجھ تک پہنچ نہیں سکیں گے, ان کو حجاب آئے گا مجھ تک پہنچنے میں, ان کے قدم رکیں گے, لہذا میرے لیے ایک اجرا ہونا چاہیے, کوٹری جس میں میں رہوں, اور اس کے بعد جو چاہے مجھ تک پہنچنا غریب آدمی پہنچ سکے. لہذا وہ دارالعمارہ کو خالی چھوڑ دیا بیموں کے لیے, خانہ خالی کا دیو نگیرے جس کی مناسبت سے ملتا ہے, اور اس کو کہہ دیا کہ وہ کوٹری میں بیان کر لیا. دن کو آ جاتے تھے, ایک درخت کے نیچے مقدمات فیصلہ کرتے تھے, رات کو جا کے اس کوٹری میں قیام کر لیتے تھے, یہ گورنری کر رہے ہیں. تو اس کے بعد آیا اور پرانیوں سامان تو کر لے جوانوں تو کر نکالے. انہوں نے کیا کیا, چٹائی ایک تھی وہ ہاتھ میں لے لی, زمبیل جو تھی جس میں سودا وودا رہتے تھے وہ ایک ہاتھ میں لے لی, اور اس کے بعد ایک اونچی بلندی پہ جا کے کھڑے ہو گئے. کہا ہا کذا ینجل مخفون, جن کا بوجھا ہلکا ہو یوں نجات پاتے ہیں. صلوات بھیجیے بل اللہ, پھر بل اللہ تو صلوات. اب وفات ہوئی, اور یہ عموماً اعجاز سے کام نہیں لیا جاتا تھا, اسباب ظاہری کا عمل ہوتا تھا, مگر ان کی جلالت قدر ہے کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام باعجاز مدینے سے مدائن تشریف لے گئے. دوسرا ملک ہے عراق, مدائن وہاں عراق کی, اور وہاں جا کر نماز جنازہ ان کی پڑھائی.
اور اس کے بعد نماز جنازہ پڑھا کے جب تشریف لائے تو یہ سند حسن کردار کی عطا فرمائی کہ رحم اللہ سلمان، اللہ سلمان پر رحمت نازل کرے کہ مال دنیا سے کچھ نہیں چھوڑا۔ جناب ہر زمانے میں نکتہ چینی کرنے والے رہے ہیں۔ ایک صاحب کو فکر ہو گئی، انہوں نے یہ کہہ دیا تو گئے اسی کمرے کے اندر ڈھونڈا تو آدھی بنی ہوئی ایک زنبیل ملی اور آدھی روٹی ملی۔ کسی اور کا کلام ہوتا تو پیش کرنے والا شرماتا کہ یہ کوئی مال دنیا ہے، مگر کہنے والے کی سچائی کا معیار اس کے نزدیک یہی تھا، تو اس میں مبالغے کا ذرا سا بھی گزر نہ ہو۔ تو اب سے امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے آ کے کہنے لگے کہ جناب آپ نے تو یہ کہا تھا کہ مال دنیا سے کچھ نہیں چھوڑا، اور یہ تو ہے آدھی زنبیل ہے اور یہ آدھی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو پھر بھی وہی کہتا ہوں کہ مال دنیا سے کچھ نہیں چھوڑا۔ اب ذرا اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ میں سامنے آپ سے دکھلا رہا ہوں جو انہوں نے چھوڑا ہے، اور آپ فرماتے ہیں اب بھی کہ مال دنیا سے کچھ نہیں چھوڑا۔ تو اب خلق عظیم کے وارث سے مگر مال کا اس کا کہ ذرا پیشانی پہ شکن آئی، پیریوں پر بل آئے اور کیا فرمایا کہ اے شخص تو سمجھتا ہے کہ وہ گورنر ہو کے آئے تھے تو تمہارے مال بیت المال میں سے کھاتے تھے؟ یہ زنبیل حاصل کی تھی اجرت پر اس روٹی کے عوض میں، تو آدھی زنبیل بنی ہے تو آدھی روٹی کھائی ہے، آدھی زنبیل نہیں بنی گئی، عمر نے وفا نہیں کی تو آدھی روٹی نہیں کھائی، تو نہ زنبیل جو آدھی ہے وہ ان کی ملکیت، نہ روٹی جو آدھی بچی ہے وہ ان کی ملکیت، جس کی زنبیل ہے اسی کی روٹی ہے۔ یہ ہے منزل کردار۔ اور اب اسی سے حیرت ہوتی ہے ذرا سوچ کر کہ خلطہ کی منزل میں بچے بھی روزے دار ہیں، اور یتیم کو پہلے دن دیا گیا، پہلے دن مسکین کو دیا گیا، مسکینم و یتیمم و اسیرا، تو جب مسکین کو دیا گیا تو ابھی 2/3 غلہ موجود ہے، کیا بچوں کی خاطر سے سیدہ عالم اپنے کو محنت سے بچاتے ہیں؟ ارے پھر ایک حصہ جگہ وہ درست کر کے آٹا بنائیں اور پھر روٹیاں تیار کرنے، بچے بھوکے کیوں رہیں؟ لیکن وہ سلمان کے واقعے میں اس کا فلسفہ کھلتا ہے۔ ایک یہ وہ جو 3 دن کے حاصل کیے گئے تھے اس صوف کے بنانے کی اجرت میں، صوف کے بنانے کی اجرت میں، تو جتنا صوف بنایا تھا اتنی ہی روٹیوں کے پکانے کا حق تھا۔ جو کام نہیں ہوا ہے اس کی اجرت کے استعمال کا حق نہیں ہے۔ جب دوسرے دن روزے رکھے جائیں گے تو دوسرے حصے میں روٹیاں تیار کی جائیں گی، جب تیسرے دن روزے رکھے جائیں گے تو تیسرے حصے والی روٹیاں تیار کی جائیں گی، کیونکہ وہ صوف جو کام تھا وہ اس دن پورا ہو جائے گا، لہذا اجرت کے استعمال کا حق ہو جائے گا۔ مگر یہ وہی ہو سکتے ہیں جو اس کردار کی منزل پر فائز ہو جہاں تک اولا کی گنجائش بھی نہ ہو۔ صلوات دیجیے بلند، پھر بلند آواز سے صلوات۔ جناب ترتیب الفاظ کا فلسفہ بیان ہو گیا، جو اصل میرا مقصد تھا آج کے بیان کا، کہ پہلا کلاس وہ تھا جس میں تمام نوع انسانی ہے، وہ پہلے بیان ہوا ہے۔ دوسرا کلاس یزکیہم کا ہے، اس میں وہی داخل ہوں گے جو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں،
لہذا وہ نمبر 2 ہے. اور پھر تیسرا کلاس جو اخلاق کی منزل میں کامیاب ہو گئی جن پر تعلیم رسول، اس میں وہ پھر تعلیم کتاب علم الکتاب کے حامل بنائے جا رہے ہیں، اور جو علم الکتاب کے حامل ہونے میں صلاحیت کا ثبوت دے دیں وہ پھر حکمت کی منزل پر لیے جا رہے ہیں. وہ موضوع تو بیان ہو چکا، اب میں پہنچ گیا حلقہ کی منزل پر. تو یاد رکھیے کہ تاریخ آل محمد میں باب فضائل میں یہ 3 دن حلقہ کے، اور باب مصائب میں وہ 3 دن کربلا کے. وہ کون 3 دن؟ 7ویں سے لے کے 10ویں تک. میں کہتا ہوں کہ یہ 3 دن روزے ہیں، مگر درمیان میں پانی ملا ہے. وہ کھانا دے دیا گیا یتیم و مسکین کو اور اسیر کو، مگر پانی سے افطار ہوا تو پانی موجود تھا. لیکن کربلا کے 3 دن وہ وہاں نہ پانی اور نہ کھانا، اور اہل عزا وہ حلقہ والے دنوں میں سب سے چھوٹے حسین ہیں، مگر وہ چند برس کے تو ہیں. اور کربلا میں جو سب سے چھوٹا ہے اس کی تو عمر کے حساب میں برس کا نام ہی نہیں ہے. وہ ششماہ علی اصغر ہے. اور پھر 3 دن کی ظاہر ہے کہ فطری طور پر پہلے ماں پر بھوک کا غلبہ ہوگا، پہلے ماں پر پیاس کا غلبہ ہوگا. جب فطری ذخیرہ غذا ختم ہو جائے گا تو پھر بچے پر بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوگا. اب کربلا کی منزل میں وہ جماعت سامنے جسے پانی راستے میں پلا چکے، مگر بخدا یہ کردار حسین کے معراج ہے. میں کردار ہی کو بیان کر رہا ہوں، وہ تو ان کے ماننے والوں کا کردار کر رہا ہوں کہ جب پانی بند ہوا تو طرح طرح سے سوال آب ہوا. مگر بے شک سوال آب مختلف طرح کیا ہے، اور اسے ہمارے علماء میں سے جناب شیخ جعفر شوستری نے اس پہلو پر توجہ فرمائی کہ ان کا جس طرح اصحاب و اطفال حسینی اور امام خود 3 دن کے پیاسے تھے، یقیناً 3 دن کے بھوکے بھی تھے. مگر کربلا میں پیاس کا نام بہت آیا، بھوک کا نام ایک دفعہ بھی نہیں آیا. بعد میں زینب کبریٰ نے کہا ہے کہ میرا بھائی پیاسا دنیا سے گیا، میرا بھائی بھوکا دنیا سے گیا، مگر کربلا میں بھوک کا نام کسی کی زبان پر نہیں آیا. تو انہوں نے اس کو پھیلا کے نہیں اس وقت عرض کرنا ہے، اب باب مصائب میں زیادہ وقت عرض کرنا نہیں ہے، آپ کے لیے چند جملے کافی ہیں. انہوں نے فرمایا ہے کہ بات یہ ہے کہ باوجود انتہائی سختی وقت کے ہمارے امام ان کے ساتھ سے کوئی آدمی بلندی اخلاق کی منزل سے پیچھے نہیں اترا، کیونکہ پانی کا مانگنا عیب نہیں ہے. راستہ چلتے میں پیاس ہوتی ہے تو اجنبی سے آدمی پانی مانگ لیتا ہے، لیکن رضا کرنا اور اس کے بچے اس میں سے پانی نہیں پی سکتے تو بلا شبہ سوال کیا. سب ہمیں معلوم ہے، جتنا ہم تک پتا معلوم ہے، میں نواسا ہوں اور پیاسا ہوں. یہ کہا کہ علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں اور پیاسا ہوں. یہ کہا کہ تمہارا بلایا ہوا مہمان ہوں اور پیاسا ہوں. ارے جب سوال آپ نے اپنی زبان سے نے کام نہ کیا تو بے زبان کی زبان سے بھی کام لیا. مگر ارباب عزا سب کچھ کہا، ہر طرح سوال آپ کیا، یہ ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں نے تمہیں پانی پلایا تھا، کیونکہ احسان کرے دلانا یہ بلند نفوذ کا کام نہیں ہے. یہ حسین کا کیا ذکر کسی بچے تک نے کہا.
اللہ حاضرین کے مقاصد دے خداوند ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم خداوند ہمیں رسول و آل رسول کے اسوہ حسنہ پر چلنے والا خداوند ہمارے لیے آخرت کی منزل کو دنیا سے جو بیمار ہونے شفا و صحت انہیں رحمت و مغفرت سے مالا